بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم جو ہے قصص النبیین کے اندر چل رہے ہیں، اور آج جو چیپٹر پڑھیں گے ہم قصص النبیین کا، اس کا نام ہے الکعبۃ۔ الکعبۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کعبہ کو کس طرح بنایا، تو اس کے بارے میں یہ مضمون ہے۔ تو آج اس کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آج اس لیسن سے اور اس کہانی سے بہت ساری چیزیں سیکھنے ملے گی انشاءاللہ، بہت سارے جملے، بہت سارے الفاظ، عربی سے اردو، اردو سے عربی۔ تو ہم آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے لیسن کو۔ الکعبۃ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور عربی سیکھنے کا طریقہ کہانیوں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان کہانیوں کو پڑھ لے، اور زیادہ جو ہے نا الفاظ کے چکر میں نہ جائے، بار بار ڈکشنری نہ دیکھے، صرف جو ہے نا الفاظ پڑھتا رہے، وہ کہانی پڑھتا رہے تو جو ہے نا اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ پھر سیاق و سباق سے جو ہے نا کانٹیکس سے ہمیں جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، جو لفظ پہلے ہوتا ہے، جو لفظ بعد میں آتا ہے، اس کے بیچ میں جو لفظ ہوتا ہے، تو سارے الفاظ ملا کر جو ہے نا ہمیں جو الفاظ نہیں سمجھ میں آتے وہ بھی لفظ سمجھ میں آنے لگتا ہے اس سے۔ تو یہ دیکھیے گا، سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ الکعبۃ تو وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ۔ وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ۔ ایسا دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے ہمیں، اگر اسپیڈ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے پڑھے، دھیرے دھیرے پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، اور جو ہے نا تلفظ صحیح کرے الفاظ کا۔ جلدی پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اطمینان سے پڑھے اور تلفظ صحیح کرے اور اس کو سمجھے، تو یہی طریقہ ہے جو ہے عربی سیکھنے کا اور پڑھنے کا، اور شروع میں جو ہے نا بالکل صبر کے ساتھ پڑھے۔ تو وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ میں پڑھتا ہوں، آپ خود بھی اپنے مائنڈ میں سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ تو جو بھی جملہ میں پڑھ رہا ہوں آپ اپنے مائنڈ میں بھی اس کو جو ہے نا ریڈ کیجئے، اور معنی جو ہے نا اس کا خود اپنے ذہن میں متعین کیجئے۔ وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اور ابراہیم چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ، عاد یعود یعنی واپس آنا، رجع یرجع کا معنی میں آتا ہے یہ۔ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ پھر اس کے بعد جو ہے نا واپس آئے، چلے گئے، پھر ایک بار عرصے کے بعد پھر واپس آئے۔ وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ اور آپ نے ارادہ کیا، آپ نے چاہا کہ آپ بنا دیں بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے، اور آپ نے ارادہ کیا بنانے کا ایک گھر اللہ کے لیے، یعنی آپ نے اللہ کے لیے یا اللہ کا ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ ارادہ ان، ہم آگے چل کر جو ہے نا اس جملے کا استعمال، ارادہ کا استعمال بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً دیکھیے کثیرتاً فا کی آواز نکالیے۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً گھر بہت سارے تھے۔ کانا جب بھی آتا ہے، کانا تو یہ جو نا تھا، تھے، تھی کا معنی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ اور یہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ کانا کا اسم، اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کانا کی اسم مرفوع، کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع پڑھا جاتا ہے، کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب پڑھی جاتی ہے، اس پر پیش آتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا ہم بہت سارے ایکسرسائز میں آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً اور گھر بہت سارے تھے۔ وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کا۔ دیکھیے گا ما آ گیا تو نفی ہو گیا، کانا اور ما کانا، کانت اور ما کانت، ہے نا۔ تو ما جب ہم لگا دیتے ہیں تو فعل کے پہلے جب ما لگا دیتے ہیں تو اس سے نیگیشن ہو جاتا ہے، منفی جملہ بن جاتا ہے، نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے۔ تو وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کا، يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهَ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهَ جس میں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، ہے نا۔ تو اللہ کا گھر تو بہت تھے مکہ میں، لیکن اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں پر جس میں لوگ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ اسماعیل نے ارادہ کیا، اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا، أن يبني بيتا لله کہ وہ بنائے ایک گھر اللہ کے لیے،
اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ بنائے گھر اللہ کے لیے مع والدہ اپنے والد محترم کے ساتھ مل کر، مع کا مطلب ساتھ میں، ٹھیک ہے. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ. نقل کا مطلب ہوتا ہے ڈھونا، شفٹ کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، بہت سارے معنی میں آتا ہے یہ. تو نقل ینقل باب نصرہ. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ. حجارہ کیا لفظ ہے؟ یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے حجرن. بک ون میں ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے. حجرن کا مطلب ہوتا ہے پتھر، الحجر ثقیل ہم نے پڑھا ہوا ہے وہاں پر. تو حجرن کی جمع حجارن. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حجر بھی اور حجارہ بھی. اور جبال کیا لفظ ہے؟ جبل کی جمع ہے جبال. جبلن کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور جبالن کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے پہاڑ، پلورل ہے، جبلن جبالن، حجرن حجارتن. اور نقل ینقل کا مطلب جو ہے نا لے جانا، ڈھونا، کیری کرنا، اس معنی میں ہو رہا ہے یہاں. تو وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا نقل کیا، شفٹ کیا، ٹرانسپورٹ کیا، ڈھویا، ہے نا، یہ سب معنی میں کیری کیا. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا لے جاتے تھے کس کو؟ الحجارۃ پتھروں کو، من الجبال پہاڑ سے. تو پہاڑوں کو توڑ توڑ کر وہاں سے جو ہے نا پتھر لے جاتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي. ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے یا بنا رہے تھے. ہم نے کانا کا استعمال بتایا آلریڈی آپ کو. اور جو ہے نا کانا جب مضارع کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ جو ہے نا ماضی کا معنی دیتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے یا بنا رہے تھے، ہے نا. کانا کا استعمال آپ نے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی عنقریب جو ہے نا ایک ویڈیو ڈالنے والا ہوں میں جس کے اندر جو ہے نا کانا کا بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ جو ہے نا استعمال بتانے والا ہوں انشاءاللہ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. یدون کا مطلب ہاتھ، بِيَدِهِ کا مطلب اپنے ہاتھ سے، with his hand. تو با کا مطلب ہاتھ سے، با کا مطلب سے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي. بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے بنانا، بلڈ اپ کرنا، ٹو بلڈ. وَكَانَ باب ضرب یضرب سے ہے یہ، بنا یبنی. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے، یا بنا رہے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. سیم جملہ یہاں پر بھی ہے، ابراہیم کی بجائے اسماعیل ہے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي. اور اسماعیل علیہ السلام بناتے تھے کعبہ کو یا بنا رہے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ. دیکھیے پھر کانا جو ہے نا مضارع کے ساتھ آ گیا. جب کانا مضارع کے ساتھ آئے گا تو پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری، تھا، تھے، تھی، ہے نا. تو وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو. دعا يدعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. ذکر يذكر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا. نصر ينصر، اور یہ بھی نصر ينصر. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو. اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو جو ہے نا جب بھی انسان کوئی کام کرے، جب کوئی محنت کا کام کرے، مزدوری کرے، مشقت کرے، پریشان ہو، تکلیف ہو، تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی دعا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. انسان کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم تو کہہ سکتا ہے اپنی زبان سے، ہے نا. اور جو ہے نا اللہ سے دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ اللہم رحمتک. اور جو جب کوئی مشکل کام آ جائے، اگر انسان کو مشقت ہو، تکلیف والا کام ہو، پریشانی ہو، تو اللہ کا جو ہے نا ذکر کرے اور دعائیں کرتے رہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا. یہ قرآن کی آیت ہے یہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرما رہے تھے کہ اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے یہ عمل قبول کر لے اللہ. تقبل یتقبل تقبل باب تفعل. ہم جو ہے نا آگے چل کر الفاظ کے اندر ان کے الفاظ کے ماضی، مضارع اور مصدر بتائیں گے. ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول کر لے ہم سے. کیا قبول کر لے؟ اس عمل کو قبول کر لے جو ہم بنا رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، اے رب
تو ہی جو ہے نا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم عمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ قبول فرما لے۔ تو انسان نے جو ہے نا چاہے جتنا بڑا عمل کرے جو ہے نا اللہ سے قبولیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ تو انسان چاہے چھوٹا عمل کرے چاہے بڑا عمل کرے، لازماً اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا انسان اللہ کے سامنے جو ہے نا یہ ہماری جو ہے نا خاکساری ہوتی ہے، یہ عبدیت ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے قبول فرما لیا، تقبل قبول فرما لیا، تقبل اللہ نے قبول فرما لیا، من ابراہیم و اسماعیل، ہے نا، ابراہیم سے اور اسماعیل سے، دونوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے ان کا یہ عمل قبول فرما لیا، شرف قبولیت بخشا۔ وبارک فی الکعبۃ، اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے اندر برکت عطا فرمائی بہت ساری، ٹھیک ہے نا، بارک یبارک مبارکتن با مفعلہ۔ کیسی برکت فرمائی دیکھیے گا، نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، نحن نتوجہ، ہم توجہ کرتے ہیں، ہم رخ کرتے ہیں۔ توجہ یا توجہ کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنا کسی کی طرف، اور یہ الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الا پریپوزیشن کے ساتھ۔ توجہ الا کا مطلب کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف رخ کرنا۔ نحن نتوجہ الی الکعبۃ، ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، فی کل صلاۃ، ہر نماز میں، ہر نماز میں ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور مسلمان سفر کرتے ہیں، سارے مسلمان سفر کرتے ہیں، کہاں؟ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبہ کا، ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کا سفر کر کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، کب؟ فی ایام الحج، حج کے زمانے میں، حج کے دنوں میں جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہاں؟ وَيَطُوفُونَ، طَافَ یطوف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا، اور طافہ ہمیشہ جو ہے نا با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے گا، توجہ ہمیشہ الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، سافرہ ہمیشہ الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا۔ کہیں گے کہ میں نے انڈیا کا سفر، میں نے جو ہے نا امریکہ کا سفر کیا تھا لاسٹ ایئر، تو ہم کہیں گے انا سافرت الی امریکہ العام الماضی، ہے نا۔ اچھا تو اور طواف یطوف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا، لیکن با کے ساتھ استعمال ہے، طواف بے، طواف بے، ایسا نہیں کہہ سکتے یطوفون الکعبۃ، یطوفون بالکعبۃ، ہمیشہ با پریپوزیشن کے ساتھ یا الا پریپوزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ سارے مسلمان جو ہے نا اور وہ لوگ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، صلی یصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، عند کا مطلب پاس میں، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا یعنی عند الکعبۃ، اور کعبہ کے پاس جا کر، مسجد حرام میں جا کر وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فی الکعبۃ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، بارک اللہ فی الکعبۃ، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی کعبہ کے اندر، ہے نا۔ پوری دنیا کے مسلمان ہر سال جو ہے نا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ پوری مسلمان وہاں نہ رہتا ہو۔ تقبل من ابراہیم و اسماعیل، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا فرمائی تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ اسی لیے تو جو ہے نا قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جو ہے نا مقام ابراہیم بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا شعائر ہے، بہت ساری نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کی، صفا اور مروہ ہے، زمزم ہے، ساری سے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں پوری مات و حج میں۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، وصلی اللہ علی محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ہوں ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اسماعیل علیہ السلام پر حضرت، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور جو ہے نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ہم نے سبق پڑھ لیا، تو جو ہے نا آپ بھی جو ہے نا اسی طرح پڑھا کرے، زور زور سے جو ہے نا، یہ کہ یہ پی ڈی ایف تو مل جاتا ہے آن لائن سارا کچھ، تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا آن لائن پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو میں جو ہے نا اس کا لنک اگر آپ کہیں تو میں یہ میرے پاس پوری پی ڈی ایف اس کی موجود ہے، تو اس کا وہ جو ہے نا پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، یا لنک دے دوں گا انشاءاللہ آپ کے لیے، تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں ایسا، اور خود سے ترجمہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو تمرین ہم دیکھتے ہیں کہ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے عربی کا، ہے نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عربی جو ہے نا لکھ پا رہے ہیں یا بول پا رہے ہیں۔ تو سوال کو بھی سمجھنا ایک فن ہے، تو سوال کو بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، ہمیں
سوال بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ عربی میں اس کا جواب بھی لکھیے. تو جب ہم اس طرح کی مشقیں کرتے رہیں گے، سوال بھی سمجھیں گے اور اس کا جو ہے نا ہم جواب بھی دیں گے، تو پھر جو ہے نا ہماری عربی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ، امپروو ہو جائے گی ہماری عربی. تو یہ دیکھیے گا سوال ہے کہ من بنا بیت اللہ، سوال کا مطلب کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ من بنا بیت اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس نے بنایا اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر کس نے بنایا، بیت اللہ کس نے بنایا. تو ہم جواب میں لکھیں گے کہ عربی میں لکھیے گا، ہمیں پتہ ہے، تو ہم جواب یہ لکھیں گے کہ بیت اللہ یا اللہ کا گھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. تو اس کو عربی میں لکھے گا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ بماذا بنا ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ، کس چیز سے بنایا؟ بماذا کا مطلب کس چیز سے، کس چیز سے بنایا تھا؟ پتھر سے بنایا تھا. تو آپ جواب لکھیے گا. تو سوال سمجھے، بماذا بنا ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو کس چیز سے بنایا تھا؟ تو اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو پتھر سے بنایا تھا. تو عربی میں لکھیے گا پتھر سے بنایا تھا، کیسے لکھیں گے؟ نمبر 3 کا سوال ہے بالحجارتی بنا ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جو ہے نا سوال کا ہے، استفہام کا ہے، حرف استفہام ہے یہ. بالحجارتی بنا ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ، کیا پتھر سے بنایا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر پتھر سے بنایا. تو نعم کے ساتھ شروع کیجیے گا. اس کے بعد یہ سوال، من این نقل ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ، کہاں سے اٹھا کے لائے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو؟ تو پتھروں کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہاں سے نقل کر کے لائے تھے؟ نقل کرنا کا مطلب شفٹ کرنا، لانا، ڈھو کر لائے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو کہاں سے اٹھا کر لایا کرتے تھے؟ تو وہ پہاڑ سے لاتے تھے، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں سے لاتے تھے. تو یہاں پر لکھیے گا کہ جو ہے نا حضرت تو لفظ نقلہ کا استعمال کیجیے گا اور حجارہ کا استعمال کیجیے گا، اور پہاڑ کے لیے لفظ جبل اور جبال پڑھا ہے ہم نے، اس کو استعمال کیجیے گا اور پورا جملہ بنائیے گا. اس کے بعد کا سوال ہے کہ هل تقبل اللہ دعاء ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، کیا اللہ نے قبول فرما لیا تھا؟ هل تقبل اللہ، کیا اللہ نے قبول فرمایا دعا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل کی دعا؟ تو ہم کہیں گے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا. تو عربی میں برابر لکھیے اس کو. نمبر 6 کا سوال ہے کہ الی این نتوجہ فی کل صلاۃ، ہم ہر نماز میں کدھر رخ کرتے ہیں؟ الی این نتوجہ، ہم کدھر رخ کرتے ہیں؟ فی کل صلاۃ، تو جواب یہ ہوگا کہ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. تو آپ لکھیے گا، تو وہاں پر لفظ توجہ کا استعمال کیجیے گا، نہ توجہ، لیکن الا کے ساتھ میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے توجہ الا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد 7واں سوال ہے اور آخری ہے کہ الی این یسافر المسلمون فی ایام الحج، الی این یسافر المسلمون، کہاں سفر کرتے ہیں مسلمان، کہاں جاتے ہیں مسلمان؟ فی ایام الحج، حج کے دنوں میں. حج کے دنوں میں مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے کہ حج کے دنوں میں مسلمان جو ہے نا بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں یا کعبہ کا سفر کرتے ہیں. تو اس کو لکھیے گا. تمرین اثنین، تمرین رقم 2 ہے، ایکسرسائز نمبر 2 کہ ترجمہ الجمل الآتیۃ الی العربیہ، نیچے جملے ان کا عربی میں ترجمہ کیجیے گا. تو ان جملوں کا ترجمہ کیجیے گا، بہت آسان ہے، چونکہ آپ نے سبق پڑھ لیا ہے تو بہت آسان ہے ان کا ترجمہ کرنا. اس سے جو ہے نا ہمیں اردو سے عربی بنانی آئے گی. تو کوئی بھی بات جو ہے نا کوئی چیز اردو میں ہو تو ہم عربی میں کیسے کہیں، اس کی جو ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ مشق ہونی چاہیے ہمیں. جب ہمیں یہ مہارت حاصل ہو جائے کہ اردو کی بات عربی میں کہہ سکے تو یہ سمجھے کہ آپ کو عربی آ گئی. ہم زیادہ جو ہے نا گرامر کے اصطلاحات میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں گرامر کے اصطلاحات میں جانے سے جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جملے بنانے کی کوشش کیجئے، جملے سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو فعل استعمال ہو رہا ہے، فعل جو ہے نا فعل کے ساتھ کون سا پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے اس پر غور کیجئے. سینٹینس کا اسٹرکچر کس ٹائپ کا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بات کس طرح کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا صرف الفاظ، یہ صرف مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مضاف اور مضاف الیہ اس کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے حالانکہ، لیکن 20% اس کو سمجھیے اور 80% جو ہے نا ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. پھر اس سے پیٹرن نکالیے، اس سے جملوں کا، اس سے الفاظ نکالیے، الفاظ کا استعمال سیکھیے.
تو جو ہے نا ایسی ہی عربی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا گرامر تو خود بخود آ جاتا ہے، اس کے بعد گرامر خود بخود آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ میں. تو دیکھیے گا پہلا جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اللہ کا گھر بنایا. تو ہم اس کو عربی میں کیسے کہیں گے، اس کا ترجمہ کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اللہ کا گھر بنایا. تو بڑا آسان ہے، ہاتھ کی عربی آپ کو پتہ ہے یدن، گھر کی عربی پتہ ہے آپ کو بیتن، اللہ کا گھر پتہ ہے آپ کو، بنانے کی عربی ہے بنا یبنی، ہے نا. تو بہت آسان ہے. دوسرا جملہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا، یا اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنایا. تو پھر یہ بھی جملہ بہت آسان ہے نا، اپنے والد کے ساتھ مع والدہ. تو اب بنائیے گا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے پتھروں سے کعبہ کو بنایا. تو اب یہ بھی بہت آسان ہے، پتھروں سے بنایا، پتھروں کی عربی پتہ ہے آپ کو حجارہ، ہے نا. اور بنانے کی عربی بنا یبنی، اور پتھروں سے بنایا تو پتھروں سے. تو سے بولنے کے لیے کیا لگائیں گے آپ، یہ ذہن میں رکھنا ہمیں آنا چاہیے. درس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کس سے بنایا تو کیا کہا ہم نے. اس کے بعد چوتھا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کی دعا قبول فرمائی. تو اب قبول فرمانے دیکھیے گا، یہ جملہ بہت آسان ہے. قبول کرنے یا قبول فرمانے کو تقبل کا لفظ استعمال کیا گیا اس درس میں، اس کو استعمال کیجئے، ہے نا. اور دعا کی عربی دعا ہے. تو بہت آسان ہے یہ. تو اس کے بعد نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت عطا فرمائی. تو کعبہ تو کعبہ ہے، اللہ ہے. برکت عطا فرمانے کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے بارکہ. تو برکت عطا فرمانے کو عربی میں کہتے ہیں بارکہ. لیکن آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ بارکہ جو ہے نا، بارکہ کے ساتھ میں جو ہے نا کون سا پریپوزیشن استعمال ہوگا، فی ہوگا، علا ہوگا، الا ہوگا، من ہوگا. تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. بارکہ کے ساتھ میں جو پریپوزیشن استعمال ہوا ہے درس میں، وہ استعمال کیجئے گا، غور سے دیکھیے گا. اسی لیے غور سے سنا کرے درس کو، اور پریپوزیشن کو یاد رکھا کرے کہ کس verb کے ساتھ، کس فعل کے ساتھ کیا پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو اچھی طرح یاد رکھے. ہمیشہ صرف لفظ کو یاد مت رکھیے گا، صرف verb کو یاد مت رکھیے، verb کے ساتھ میں اس کا پریپوزیشن بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. نمبر 6 کا جملہ ہے ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، نماز کے لیے پتہ ہے کعبہ. رخ کرنے کی عربی آپ کو پتہ ہے توجہ یا توجہ. رخ کرنے کی عربی کیا ہے، توجہ یا توجہ. اور پھر یاد رکھیے گا یہاں پر کہ توجہ جو فعل ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کون سا پریپوزیشن استعمال کیا گیا درس میں. تو وہی پریپوزیشن، وہی جو ہے نا حرف جر. پریپوزیشن یعنی حرف جر یعنی من، الی، فی، علی، عن، با. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں. تو جو ہے نا یہ فیمس تو یہی ہے، بہت زیادہ چلتے ہیں یہ من، الی، فی، علی اور عن، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا. تو یہاں پر بارکہ کے ساتھ میں جو ہے نا رخ کرنے کے لیے جو ہے نا کون سا لفظ ہر پریپوزیشن استعمال ہوا دیکھیے گا. اس کے بعد آخری جملہ ہمارا، مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں. مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو طواف کرنے کی عربی آپ کو پتہ ہوگی طاف یطوف. لیکن پڑھتے وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طاف یطوف کون سے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ضروری ہے یاد رکھنا. تو توجہ کے ساتھ جو ہے نا جب پڑھا کرے کہانی یا کوئی عربک ٹیکسٹ یا عربک کوئی کتاب یا کوئی پیج، تو لازماً ہفتے میں جو ہے نا 2-3 مرتبہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالے. کوئی بھی کتاب پڑھے، کوئی بھی پیج پڑھے، لیکن آسان اسٹوریز، کہانیاں، اپنی پسند کی چیزیں. اور بہتر تو یہی ہے کہ جو ہے نا یہ قصص النبیین ڈاؤن لوڈ کر لے اور جو ہے نا خود سے پڑھنے کی کوشش کرے. میں نے اب تک میں نے جو کہانیاں آپ لوگوں کو جو جتنے دروس میں نے سمجھا دیے ہیں، ان کو جو ہے نا کم از کم پڑھے خود سے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ایک آدھ دن جو ہے نا صرف میں آپ ایسا ویڈیو بناؤں گا کہ جو ہے نا صرف جو ہے نا ایک لائن آپ کو جو ہے نا بولتا رہوں گا میں، اور آپ جو ہے نا اس کا ترجمہ کرتے چلیے گا اردو میں. صرف میں عربی کی لائن بولوں گا، آپ اپنے من میں، مائنڈ میں جو ہے نا عربی اس کا اردو ترجمہ کیجئے. تو چیک کیجئے گا آپ کو جو ہے نا وہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ جو ہے نا قریب اس کا بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ دیکھتے ہم. اب یہ دیکھیے گا ہم استعمال سیکھتے ہیں یہاں پر. وہ اراد، اب کہانیوں سے یا کسی بھی عربی کتاب سے یا اسٹوری سے لینگویج سیکھنے کا کیا طریقہ ہے. ہم اسٹوری چھوٹی سی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا جو اسٹرکچر استعمال کیا گیا ہے، اس اسٹرکچر کو سمجھ کر اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کا استعمال بہت ضروری ہے. دیکھیے گا ایک جملہ ہم نے اس سے پڑھا تھا کہ وہ اراد ان یبنی بیتا للہ. ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا ہم نے، لیکن جو ہے نا یہ ایک اسٹرکچر ہے عربی کا.
اس سے جو ہے نا بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اسٹرکچر یاد ہو جائے تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اراد ان یبنی بیتن، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، انہوں نے چاہا کہ وہ بنائے ایک گھر، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا. تو ارادہ اور اس کا مضارع آتا ہے یریدو، ہے نا. تو ابھی دیکھیں گے میں نے آپ کو اس کا استعمال سکھایا ہے. تو جو ہے نا آپ جب بھی کوئی چیز پڑھیں تو اس میں سے جو ہے نا لازماً 2-4 اسٹرکچر جو ہے نا عربی زبان کے نکال لیا کریں، اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیا کریں، یا نوٹ نہیں کیا تو کم از کم ہائی لائٹ کیا کریں، پینسل سے نشان لگا لیں وہاں پر، یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں اس جملے کو، اور اس کو وہ مائنڈ میں رکھے کہ یہ اچھا اسٹرکچر ہے، یہ ایک جو ہے نا کام والا اسٹرکچر ہے، اس کو بعد میں لکھ لیا کریں پڑھنے کے بعد. تو یہ دیکھے گا اسی طرح جو ہے نا لینگویج سیکھی جاتی ہے، میں نے ایسے ہی سیکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھے گا ارادہ ان، ارادہ کے ساتھ میں ہمیشہ ان یا یریدو کے ساتھ میں ان استعمال ہوتا ہے. اراد ان، ارادت ان، اردت ان. تو یہ دیکھیے گا یہ ارادہ مذکر کے لیے، ارادت مؤنث کے لیے، اردت اپنے لیے، ہے نا. تو 3 جملے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیے گا اس کو. اراد الشرطی، ارادہ ہمیشہ جو ہے نا ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ارادہ ہمیشہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے گا جملہ اراد الشرطی، اراد الشرطی، اور ان کے بعد مضارع آئے گا، ان کے ساتھ ان کے بعد جو ہے نا مضارع آئے گا، اور مضارع منصوب ہوتا ہے ہمیشہ. مضارع ہمیشہ ان یقبضوا نہیں کہہ سکتے، ان یقبض، ہے نا. تو اراد الشرطی ان یقبض، شرطی کا مطلب پولیس مین. اراد الشرطی ان یقبض علی المجرم ولکنہ ہرب، ہے نا. تو یہ دیکھیے گا ارادہ ان استعمال ہوا ہے، ارادہ ان، یہ اسٹرکچر ہے کہ نہیں، ارادہ ان. اور یہ دیکھیے گا مضارع کے ساتھ میں استعمال ہو رہا ہے، یبنی، بنا ماضی ہے اس کا ماضی کیا ہے، بنا، اور اس کا مضارع کیا ہے، یبنی. تو یہ ہمیشہ ان جو ہے نا مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یہ مضارع کو ہمیشہ منصوب کر دیتا ہے یہ. تو ان یقبضوا نہیں کہہ سکتے، ان یقبض. تو یہ چیز جو ہے نا پڑھنے سے آتی ہے، جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے ٹیکسٹ کو تو آپ کی زبان میں یہ اسٹرکچر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے گا اراد الشرطی ان یقبض علی المجرم ولکنہ ہرب، پولیس مین نے چاہا کہ وہ پکڑ لے مجرم کو. قبضہ اعلیٰ کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا، مجرم کو پکڑنا، چور کو پکڑنا. تو قبض یا قبضو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن اعلیٰ کے ساتھ میں، اعلیٰ پریپوزیشن کے ساتھ چلتا ہے، اعلیٰ حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اراد الشرطی ان یقبض علی المجرم، پولیس نے چاہا کہ وہ پکڑ لے مجرم کو. ولکنہ ہرب، لیکن وہ جو مجرم تھا وہ بھاگ گیا. ہرب یا ہروب کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، ہرب یا ہروب کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا ارادہ ان یقبض، ارادہ ان یقبض، ان مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور مضارع منصوب استعمال ہوا ہے. یہ بڑی اہم ہے اور ضروری بات ہے جو یاد رکھنا ہے آپ کو. مضارع کو منصوب پڑھنا ہے ہمیشہ. ان جہاں بھی استعمال ہوگا مضارع کے ساتھ اور مضارع منصوب بنا دے گا، مضارع کو منصوب کر دے گا وہ، یقبض سے یقبض. نمبر 2 کا جملہ دیکھیے گا، یہ مذکر کی شکل تھی، یہ ارادہ، یا مؤنث کی شکل ہے. ارادت اختی ان تکون طبیبۃ، ارادت اختی ان تکون طبیبۃ، میری بہن جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. ارادت اختی ان تکون، دیکھیے گا ان جو ہے نا تکون کے، تکون کانا یکون، کانا ماضی، یکون مضارع، اور تکون مؤنث منصوب ہو گیا، ان تکون. ارادت اختی ان تکون طبیبۃ، میری بہن نے چاہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، میری بہن ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. ولکنہا اصبحت مہندسۃ، لیکن وہ جو ہے انجینئر بن گئی. وہ تو بننا چاہتی تھی ڈاکٹر لیکن وہ بن گئی انجینئر. اچھا، نمبر 3 کا جملہ ہے انا. اب یہ دیکھے گا انا، تو اب انا کے ساتھ میں تو مذکر کے ساتھ، مذکر کی شکل میں ارادہ، مؤنث کی شکل میں ارادت، اور میں اپنے بارے میں بات کروں گا یا آپ اپنے بارے میں بات کریں گے تو انا اردت، انا اردت، میں نے چاہا، I wanted. انا اردت ان اکون تاجرا، I wanted to be a businessman یا ٹریڈر. تو میں نے جو ہے نا ایک تاجر بننا چاہتا تھا. انا اردت ان اکون تاجرا، میں ایک تاجر بننا چاہتا تھا. فاصبحت مدرسا، لیکن میں جو ہے نا ٹیچر بن گیا. یعنی لیکن. اچھا، اب یہ جو ہے نا ماضی کی شکل تھی، ارادہ، ارادت اور اردت. مضارع کی شکل دیکھتے ہیں. ارادہ کا مضارع یریدو. تو یہ بھی ان کے ساتھ استعمال ہوگا، اور ان کا رول وہی ہے جو کہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا. تو ارادہ کی وجہ یریدو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یریدو ان اور تریدو ان. پہلا جملہ ہے کہ یریدو اخی، مذکر یہ مؤنث.
युरीदु मुज़क्कर, तुरीदु मुअन्नस। युरीदु अखी अन यकूना मुहंदिसन, मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। यहाँ पर बनना चाहता था, यहाँ पर चाहता था, चाहती थी, चाहता था, यहाँ पर चाहता है, चाहती है। तो ये मादी और ये मुज़ारे। तो हम कहेंगे कि युरीदु अखी अन यकून मुहंदिसन, मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। और यहाँ पर मुअन्नस तुरीदु, अगर औरत के लिए फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तुरीदु, तो हम कहेंगे तुरीदु उख्ती अन तकून तबीबतन, मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। तुरीदु उख्ती अन तकून तबीबतन। तो ये देखिएगा मादी और मुजारे दोनों का इस्तेमाल बताया मैंने। और देखिएगा तुरीदु अन और तुरीदीना अन, अब ये जो है ना सेकंड पर्सन के लिए, अंत तुरीदु यानी तुरीदु अन और तुरीदीना ये मुअन्नस के लिए, तुम चाहते हो, तुम चाहती हो। तुरीदु तुम चाहते हो, तुरीदीना तुम चाहती हो, मर्द के लिए या औरत के लिए। तो ये देखिएगा जुमले बहुत सारे। नंबर 1, अयना तुरीदु अन तज़हबा, ये मर्द से अगर किसी से पूछना हो, किसी मर्द से, तो हम यूं पूछेंगे अयना तुरीदु अन तज़हब फी उतलति सय्फ़, आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हैं। अयना तुरीदु अन तज़हबा, देखिएगा अयना तुरीदु अन तज़हबा, आप कहाँ जाना चाहते हैं। फी उतलति सय्फ़, गर्मियों की छुट्टियों में। उतलतु सैफ का मतलब समर वेकेशन। और अगर ये बात औरत से पूछनी हो, लड़की से पूछनी हो, तो तुरीदु नहीं कहेंगे हम कहेंगे तुरीदीना। क्या कहेंगे हम? तुरीदीना, तज़हबु तज़हबीना, तक्तुबु तक्तुबीना, तक़रउ तक़रईना। बुक 2 में हमने ये चीज समझाई है, बुक 2 के लेसन्स पढ़े आप। तो और मुअन्नस से कहा जाएगा कि अयना तुरीदीना अन तज़हबी। अब ये देखिएगा यहाँ पर नून गिरा दिया है ना, असल में ये था तज़हबीना, ये क्या था? तज़हबीना, तुरीदीना। लेकिन जब अन आ गया तो हमने बताया कि अन जो है ना मुजारे को मंसूब कर देता है। अब यहाँ पर मंसूब किस तरह करेगा? नून को गिराना पड़ेगा मंसूब करने के लिए। तो तज़हबीना था ये, तो हमने कहा कि अन तज़हबी, अयना तुरीदीना अन तज़हबी, तुम कहाँ जाना चाहती हो। फी उतलति सय्फ़ी, है ना। असल में ये था तज़हबीना, तो हम यूं नहीं कहेंगे कि अयना तुरीदीना अन तज़हबीना। यहाँ पर तो ठीक है तुरीदीना, ये तो करेक्ट है, यही नून यहाँ पर भी थी, तुरीदीना की तरह तज़हबीना है ये भी, लेकिन अन की वजह से ड्रॉप हो गया है ये यहाँ का जो नून है। वरना जो है ना अन ना होता तो वो बाकी रहता जैसे कि यह बाकी है। अच्छा, नंबर 2 का जुमला, लिमा तुरीदु अन तदरुसल लुगतल अरबिय्यता, तुम अरबी जुबान क्यों पढ़ना चाहते हो। लिमा तुरीदु, ये मर्द से पूछेंगे हम, ऐसा है ना, सारा तुरीदु और तुरीदीना, मर्द सेकंड पर्सन मर्द, सेकंड पर्सन औरत, है ना, मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन। लिमा तुरीदु, देखिए सारे सवालिया जुमले हैं, तो बहुत अच्छे जुमले हैं, ये आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। लिमा तुरीदु अन तदरुसल लुगतल अरबिय्या, तुम अरबी जुबान क्यों पढ़ना चाहते हो। और यही बात जो है ना किसी औरत से पूछी जाए तो हम लिमा तुरीदीना कहेंगे, लिमा तुरीदु नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे? लिमा तुरीदीना अन तदरुसी। अब यहाँ पर नून था तो वो गिर गया, तदरुसीना था, तुरीदीना की तरह तदरुसीना है यहाँ पर, लेकिन नून को ड्रॉप कर दिया जाता अन की वजह से। क्यों? अन जब मुदारे पे के साथ इस्तेमाल होता है तो वो मंसूब पढ़ा जाता है, और जब मंसूब पढ़ने के लिए जरूरी कि नून को गिरा दे हम। तो लिमा तुरीदीना अन तदरुसी अल-लुगतल अरबिय्या, तुम अरबी ज़ुबान क्यों पढ़ना चाहती हो। नंबर 3 का जुमला देखिएगा, मा मन तुरीदु अन तलअब, किसी मर्द से किसी लड़के से पूछे कि तुम किसके साथ खेलना चाहते हो, तो हम कहेंगे मा मन तुरीदु अन तलअबा। देखिएगा तलअबा अन की वजह से मंसूब, मा मन तुरीदु अन तलअबा, किसके साथ खेलना चाहते हो तुम। औरत से ये बात पूछी जाएगी, लड़की से, मुअन्नस से, फीमेल से, फेमिनिन से, तो मा मन तुरीदीना अन तलअबी। अब यहाँ पर देखिए तुरीदीना के बाद तलअबीना नहीं, अन तलअबी, मा मन तुरीदीना अन तलअबी, तुम किसके साथ खेलना चाहती हो। किसी बच्ची से पूछेंगे हम ऐसा, और किसी बच्चे से पूछेंगे ऐसा। उसके बाद नंबर 4 का जुमला है, माज़ा तुरीदु अन तशरबा, आप क्या पीना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक। माज़ा तुरीदु अन तशरबा, तुम क्या पीना चाहते हो, आप क्या पीना चाहते हैं। यही बात औरत से, फीमेल से पूछेंगे तो तुरीदो के बजाय तुरीदीना, और तशरबो के बजाय तशरबीना, और अन के वजह से या नून गिरा देंगे। तो हम कहेंगे औरत से मादा तुरीदीना अन तशरबी, मादा तुरीदीना अन तशरबी, आप क्या पीना चाहती हैं। उसके बाद का 5वां जुमला है, मादा तुरीदु अन तअकुल फिल अशाई, किसी मर्द से पूछेंगे हम कि आप जो है ना डिनर में क्या खाना चाहते हैं। आशा का मतलब होता है डिनर,
ہے نا, عشا نہیں عشا. ماذا تريد, اور لنچ کو کہتے ہیں غداء, اور ناشتے کو کہتے ہیں فطور. ٹھیک ہے, فطور غداء عشاء. اچھا, ماذا تريد ان تأكل في العشاء, آپ رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہتے ہیں. یہی بات عورت سے پوچھیں گے تو تريدين, ماذا تريدين ان تأكلي, تأكلين تھا, یہ نون گر گیا. ماذا تريدين ان تأكلي في العشاء, آپ رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہتی ہیں. اچھا, اس کے بعد نمبر 6 کا جملہ, لما تريد ان تذهب, لما تريد ان تذهب الى الطبيب, تم جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو. لما تريد ان تذهب الى الطبيب, تم جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو. تو اب اسی پیٹرن کے ساتھ میں یہاں پر آپ بول سکتے ہیں کہ لما تريدين, یہاں پر اب آپ کو آ گیا, میں نے اسی لیے لکھا تھا کہ آپ کو جو ہے نا پیٹرن سمجھ میں آ گیا. تو اب یہاں عورت کے لیے کیسے کہیں گے, ہم ایسے کہیں گے کہ لما تريدين ان تذهبي, کیسے کہیں گے یہاں پر ہم فیمیل سے, فیمیل کے لیے, عورت کے لیے, لما تريدين ان تذهبي الى الطبيب, تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو, ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا 7واں جملہ ہے, اتريد ان تقول لي شيئا, اتريد ان تقول لي شيئا, کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا تم مجھے کچھ بولنا چاہتے ہو. تو یہ دیکھیے گا مرد سے کہیں گے اتريد ان تقول لي, قال ہمیشہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اتريد ان تقول لي شيئا, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو. تو اور یہی بات اگر کسی عورت سے کہیں گے تو ہم کیسے کہیں گے, تو ہم کہیں گے اتريدين, کیا کہیں گے ہم, اتريدين ان تقولی, اب تقولینا سے تقولی, اتريدين ان تقولی لی, اب ایک مرتبہ تقولی اور اس کے بعد پھر یہ لی آئے گا واپس اس کا, تقولی, یہاں پر تقولینا ہے نا, تريدين تقولینا, اور نون گرا دیں گے تو تقولی, اور پھر یہ لی بھی آئے گا ساتھ میں نا. تو اتريدين ان تقولی لی شیئا, کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو. اچھا, اس کے بعد آخری جملہ ہے, ماذا تريد ان تکونا, کسی مرد سے پوچھیں گے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. what do you want to be, what do you want to be, آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ماذا تريد ان تکونا, آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اور یہی بات عورت سے پوچھیں گے تو تريدو کے بجائے تريدینا, اور تکونو کے بجائے تکونینا, تکونینا اور نون کو گرا دیں گے. تو ماذا تريدين ان تکونی, ماذا تريدين ان تکونی, آپ کیا بننا چاہتی ہیں, تم کیا بننا چاہتی ہو. اصل میں یہ تھا تکونینا, ان کی وجہ سے گر گیا. تو یہ جو ہے نا ہمارا, اور ایک جملہ ہے, ہم اپنے بارے میں اگر کوئی بات اسی لفظ کو دیکھے گا, سارا استعمال میں نے آپ کے لیے بتا دیا ہے یہاں پر الحمدللہ. تو اگر ہم اپنے بارے میں کہیں گے میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, میں ویسا کرنا چاہتا ہوں, تو اريد ان, اريد ان, اريد ان, میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں, دونوں آئے گا اس میں. میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, میں ایسا کرنا چاہتی ہوں, میں جانا چاہتا ہوں, میں جانا چاہتی ہوں, میں جو ہے نا بننا چاہتا ہوں, بننا چاہتی ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتی ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتی ہوں. تو یہی پیٹرن, اريد ان, اريد ان, اريد ان. تو اب یہ ایک نمبر کا جملہ دیکھیے گا, اريد ان اذهب الى مکہ فی عطلۃ الصیف, میں گرمیوں کی چھٹی میں مکہ جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں, دونوں ہے. اريد ان کے اندر میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں. نمبر 2 کا جملہ, اريد ان اخرج للنزهة, میں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہوں یا نکلنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. نزهة کا مطلب سیر و تفریح. اريد ان اخرج للنزهة, میں جو ہے نا سیر و تفریح کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد کا جملہ ہے, اريد ان اكون تاجرا, اريد ان اكون تاجرا, میں تاجر بننا چاہتا ہوں. I want to be a businessman, I want to be a trader, اريد ان اكون تاجرا. اس کے بعد ہے 4 نمبر کا جملہ ہے, اريد ان اتعلم العربیۃ, اريد ان, میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں یا میں عربی سیکھنا چاہتی ہوں, دونوں ہیں اس میں. اريد ان میں دونوں ہیں. اريد ان, جہاں ضرورت پڑے گی وہاں, یہاں پر جیسے کہ تاجر, تو تاجرون جو ہے نا یہ تو مذکر ہے, تو اگر عورت کہے گی تو تاجرتن کہے گی. وہ جہاں ضرورت پڑے گی مؤنث بنا دے گی, وہ بنانا چاہیے وہاں پر, یہاں ضرورت نہیں ہے. اريد ان اتعلم العربیۃ, میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں. نمبر 5 کا جملہ ہے اور آخری, کہ اريد ان افهم القرآن, میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں, میں قرآن سمجھنا چاہتی ہوں. تو دونوں بھی ہے, اريد ان افهم القرآن. تو یہ جو ہے نا اريد ان کا بھی استعمال الحمدللہ آ گیا ہے. اب ایک جملہ اور پڑھا تھا اس میں, ایک پیٹرن اور دیکھ لیتے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے, بڑا امپورٹنٹ پیٹرن ہے یہ.
ایک پیٹرن ہم نے پڑھا ہے وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ، ایسا پڑھا ہم نے درس میں کہ سارے مسلمان کعبہ کا سفر کرتے ہیں حج کے زمانے میں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے گا مسلمون جمع ہے یہاں پر، یہاں مسلمون کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن یسافر یہاں پر واحد استعمال ہوا ہے اور یطوفون یہاں جمع استعمال ہوا ہے، جبکہ یہ فعل جو ہے نا واحد استعمال ہوا ہے اور یہ فعل جو ہے نا جمع استعمال ہوا ہے. تو رول یہ ہے کہ جو ہے نا اگر فعل فاعل کے پہلے استعمال ہو جائے تو واحد استعمال ہوگا. دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں. فعل اگر فاعل کے پہلے استعمال ہو رہا ہے تو واحد استعمال ہوگا، اور یہی فعل اگر فاعل کے بعد آ جائے تو جمع کی، اگر یہ جمع ہے تو اکثر لوگ غلطی کس میں کرتے ہیں؟ جمع میں. فاعل جب جمع ہو تو تبھی غلطی ہوتی ہے، فاعل اگر واحد ہو تو غلطی نہیں ہوتی لوگوں سے. تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے عربی کے یا ایون جو فارغ بھی ہو جاتے ہیں مدرسوں سے فراغت کے بعد بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء حضرات بھی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو اچھی تقریریں کر لیتے ہیں، بہترین قرآن و حدیث جانتے ہیں وہ، لیکن جب ان سے جو ہے نا عربی بنانا ہوتا ہے تو وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ عربی کو لینگویج کے حساب سے نہیں سیکھتے نا. صرف ان کو حدیثیں یاد ہوتی ہے، مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب کہا جائے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے عربی، جملہ نہیں بنا پاتے ہیں، وہ پیٹرن جو ہے نا یاد نہیں ہوتا ہے، چونکہ عربی کو لینگویج کے حساب سے پڑھنا پڑتا ہے نا. آپ لینگویج کے حساب سے نہیں پڑھیں گے تو کبھی بھی نہیں آئے گی. بہت سارے علماء کو جو ہے نا آپ جو ہے نا 4-6 جملے بولے تو نہیں بنا پائیں گے وہ، حالانکہ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن پورے طور پر فارغ ہوتے ہیں وہ تو. اچھا، تو وہ یسافر المسلمون، تو میں نے رول یہ بتایا، رول یہی ہے عربی کا کہ جب جو ہے نا فعل جب جمع ہو تو وہاں یہ غلطی ہوتی ہے. تو جمع کی شکل میں اگر فاعل کے پہلے فعل آ رہا ہے تو واحد، اور جب بعد میں آ رہا ہے جیسے کہ بعد میں آیا تو جمع ہے نا. یہ دیکھیے گا اس کی مثال اس کی مثال یہ ہے، اگر کہیں گے کہ ہم ذهب الطالب تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ گیا. اچھا، اسی فعل کو اگر ہم بعد میں لائیں گے تو ہم الطالب ذهب کہیں گے. کیوں؟ یہاں پر واحد ہے نا، یہ واحد ہے تو یہاں غلطی نہیں ہوتی ہے. یہاں اکثر لوگ جو ہے نا صحیح کرتے ہیں، اس میں تو کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے. جب واحد کی شکل میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کیا کہا تھا؟ یہاں جمع کی شکل میں گڑبڑی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ واحد کی شکل میں تو بہت آسان ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے یہاں پر. تو ہم کہیں گے ذهب الطالب یا الطالب ذهب، دونوں بات جو ہے نا صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے نا طالب کے بجائے طلاب کہیں گے تو یہاں گڑبڑی کرتے ہیں لوگ. تو اگر کہنا ہوگا کہ طلبہ گئے تو اب یہ دیکھیے گا الطلاب جمع ہے فاعل، اور جو ہے نا فعل کو ہم نے پہلے لایا ہے. تو رول یہ ہے کہ جب فاعل جمع ہو تو اس کا فعل کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کا رول سمجھیے. فعل اگر پہلے آتا ہے تو واحد، اور فعل کو اگر بعد میں لا کر رکھیں گے تو فعل کو جمع استعمال کریں گے. تو مثلا طلبہ گئے تو ہم کہیں گے ذهب الطلاب، یہاں پر فعل کو پہلے رکھا ہم نے. اب اسی فعل کو ہم بعد میں رکھتے تو دیکھیے گا، اور فاعل کو پہلے رکھ دیتے تو ہم یہاں پر الطلاب ذهب نہیں کہہ سکتے. ہم یہاں پر ہم کہیں گے ذهب الطلاب ذهبوا، ہے نا، الطلاب ذهبوا، اور یہاں پر ذهبوا نہیں کہہ سکتے. دیکھیے گا واحد لائیں گے یہاں پر، الطلاب جمع ہے حالانکہ یہاں پر، لیکن فعل کو یہاں پر واحد لایا گیا ہے. تو ذهبوا الطلاب نہیں کہہ سکتے. یہاں پر غلطی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، اسی میں غلطی کرتے ہیں اصل میں زیادہ تر لوگ. ذهبوا الطلاب کہتے ہیں لوگ، ذهبوا الطلاب نہیں کہہ سکتے. ذهب الطلاب، یہ جمع کا بھی استعمال ہوگا، بعد میں اگر لائیں گے تو جمع استعمال ہوگا. جیسے کہ یہاں پر تو ہم کہہ سکتے، یہاں پر کہہ سکتے آپ کہ الطلاب ذهبوا، طلبہ گئے، الطلاب ذهبوا. تو یہ فاعل ہے اور فاعل کے بعد جو ہے نا اس کا فعل استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جمع ہے، جمع کے اندر ہی گڑبڑ ہو رہی ہے، اس لیے اس پر توجہ دینا، جمع کے اس پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو ذهبوا کہہ سکتے ہم، الطلاب ذهبوا، لیکن ذهبوا الطلاب نہیں کہہ سکتے آپ. تو یہی تو غلطی کرتے ہیں. اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیجئے گا آپ اپنے نوٹ بک میں کہ جو ہے نا اسی میں غلطی کرتے ہیں، اور آپ بھی اسی میں غلطی کر رہے ہوں گے اگر کبھی ٹرائی کیا ہوگا تو. یہ دیکھیے گا، تو اب یہ دیکھیے گا اس جملے میں میں نے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ استعمال کیا ہے. تو ذهب الطلاب ورجعوا، کیا جملہ ہے یہ؟ اس کے اندر پہلے جو طلاب، دیکھیے گا فاعل جو ہے نا، فاعل کے پہلے بھی فعل استعمال ہوا اور فاعل کے بعد بھی فعل استعمال ہوا ہے. پہلے استعمال ہو رہا ہے تو واحد، بعد میں استعمال ہوتا ہے جمع، بعد میں استعمال ہو رہا ہے تو جمع. فعل کے پہلے فعل استعمال ہو رہا ہے تو واحد، اور بعد میں استعمال ہوتا ہے جمع. جیسے کہ ذهب الطلاب ورجعوا، تو اب یہاں پر طلبہ گئے اور پھر واپس آ گئے، طلبہ گئے اور واپس آئے. تو اب یہ دیکھیے گا ذهب کو ہم نے طلاب کے پہلے استعمال کیا تو واحد استعمال کیا، لیکن لفظ رجع کو طلاب کے بعد استعمال کر رہے تو رجعوا کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہے نا. تو یہاں پر ذهبوا الطلاب ورجعوا نہیں کہہ سکتے ہم، یہاں پر یوں نہیں کہہ سکتے کہ ذهبوا الطلاب ورجعوا، نہیں، پہلے آئے گا تو ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. ذهب الطلاب ورجعوا، بعد میں تو یہ کریکٹ ہے، بعد میں آئے گا تو ہمیشہ جمع آئے گا.
لیکن پہلے آئے گا تو ہمیشہ واحد آئے گا, جمع نہیں استعمال کر سکتے. یہی جو ہے نا یاد رکھنے کی بات ہے. تو دیکھیے گا تیسری اور ایگزامپل, ذهبت البنات الى السوق, ذهبت البنات الى السوق. دیکھیں البنات جو ہے لڑکیاں مارکیٹ گئیں, تو البنات جمع ہے, تو یہاں پر اور جمع اور مؤنث ہے یہ بھی, تو ذهبت کہا ہم نے, ذهبنا نہیں کہا. ہم یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ذهبنا البنات الى السوق, ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. ذهبنا نہیں, واحد مؤنث استعمال کریں گے یہاں پر, ذهبت کہیں گے ہم, ہے نا. تو ہم کہیں گے ذهبت البنات الى السوق, بچیاں مارکیٹ گئیں. ٹھیک ہے نا. اگر اسی کو جو ہے نا بعد میں لانا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ذهبنا, لیکن پہلے لائے تو ذهبت, واحد مؤنث یا واحد مذکر. اچھا یہ دیکھیے گا, تو یہ دیکھیے گا اگر اس کو اگر فعل کو بعد میں لائیں گے البنات کے, تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم البنات ذهبن الى السوق کہہ سکتے ہیں ہم. یہاں پر صحیح ہے, کریکٹ ہے, چونکہ ہم بعد میں استعمال کر رہے ہیں فعل کو. فعل کو اگر پہلے استعمال کر رہے ہیں تو ذهبنا نہیں, ذهبن البنات نہیں, ذهبت البنات. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذهبت البنات, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ البنات ذهبنا. ٹھیک ہے نا, البنات ذهبن الى السوق, بچی لڑکیاں مارکیٹ گئیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے گا اس جملے میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے بعد میں بھی, پہلے جو ہے نا واحد اور بعد میں جمع. دیکھیے گا ذهبت البنات الى السوق ورجعنا. تو اب یہ دیکھیے گا لڑکیاں مارکیٹ گئی اور واپس آ گئی, تو لفظ ذهب کو پہلے استعمال کیا تو واحد, اور رجع کو بعد میں استعمال کیا تو جمع. فاعل کے بعد استعمال ہو رہا نا یہ, اس لیے جمع استعمال ہو گیا. تو ہم کہیں گے ذهبت البنات الى السوق ورجعنا. ٹھیک ہے نا. اور ایک جملہ دیکھیے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اکل الرجال الطعام, مردوں نے کھانا کھا لیا. رجل کی جمع رجال, اکل الرجال الطعام, مردوں نے کھانا کھا لیا. اب الرجال جو ہے نا جمع ہے, تو یہاں پر جمع ہے لیکن فعل جو ہے نا واحد استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر اکلو نہیں کہہ سکتے آپ, اکلو الرجال نہیں کہہ سکتے آپ, اکلو الرجال نہیں. اکلو اگر اکلا کو بعد میں لائیں گے تو کہہ سکتے ہیں الرجال اکلو, تو یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں آپ الرجال اکلوا الطعام. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں آپ, بعد میں لائیں گے تو کہہ سکتے ہیں, پہلے نہیں کہہ سکتے اکلوا الرجال, الرجال اکلوا کہہ سکتے ہیں ہم, الرجال اور کہنا ہی ہے, ایسا ہی کہنا ہے. اب یہاں پہ الرجال اکلا نہیں کہہ سکتے آپ, یہاں پر لازمن آپ کو جو ہے نا جمع ہی استعمال کرنا ہوگا, لازمن. تو فعل کو بعد میں لائیں گے تو لازمن جمع, فعل کو پہلے لائیں گے تو لازمن واحد, ہے نا. یہاں پر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یہاں پر بھی کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جمع ہی استعمال کرنا ہے, واحد نہیں. تو الرجال اکلوا الطعام. اب یہ دیکھیے گا جملے میں نے پہلے بھی استعمال کیا, فعل میں بعد میں بھی, تو ہم کہیں گے کہ اکل الرجال وشربوا. اب یہ دیکھیے گا یہاں پر واحد استعمال کیا گیا, یہاں پر جمع استعمال کیا گیا. یہاں واحد استعمال کیا گیا پہلے ہونے کی وجہ سے, اور یہاں جمع استعمال کیا گیا فعل لفظ شربا کو, کیونکہ بعد میں آیا ہوا ہے. تو مردوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا, تو اکل الرجال وشربوا. ٹھیک ہے نا. اور ایک جملہ آخری دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. طبخت النساء الطعام, عورتوں نے کھانا پکایا یا بنایا. تو یہ دیکھیے گا النساء جمع ہے یہاں پر, اس کے باوجود طبخت ہے, یہاں واحد مؤنث ہے. طبخنا النساء نہیں کہہ سکتے ہم, طبخنا النساء الطعام نہیں کہہ سکتے, طبخت النساء الطعام. لیکن اگر اس کو بعد میں لائیں گے تو پھر جمع استعمال کرنا ہوگا, تو ہم کہہ سکتے ہیں النساء طبخنا. اب یہاں کوئی آپشن نہیں ہے, یہاں پر النساء طبخت نہیں کہہ سکتے. بعد میں لا رہے تو ضرور لازم ہے, کمپلسری ہے کہ آپ جمع استعمال کریں. پہلے لا رہے تو کمپلسری ہے کہ جو ہے نا واحد استعمال کریں. تو ہم کہیں گے النساء طبخن الطعام. اب یہ دیکھیے گا جملے میں نے پہلے بھی لایا اور بعد میں بھی فعل کو, طبخت النساء الطعام اولا ثم اکلنا. تو عورتوں نے کھانا پکایا پہلے اور پھر کھایا, عورتوں نے پہلے کھانا بنایا پھر کھایا. تو ہم دیکھیے گا طبخہ کو پہلے لایا النساء کے تو واحد مؤنث, لیکن اکلا کو بعد میں لایا ہم نے النساء کے بعد میں آ رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے, تو یہ جمع کی شکل میں. تو ہم کہیں گے طبخت النساء الطعام اولا ثم اکلنا, پہلے عورتوں نے کھانا پکایا پھر انہوں نے کھایا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بڑا امپورٹنٹ رول تھا, اور جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس میں غلطی کرتے ہیں, بڑے بڑے علامہ بھی غلطی کرتے ہیں اس کے اندر, مفتی حضرات بھی غلطی کرتے ہیں. تو جو ہے نا مجھے پتا ہے یہ, اسی لیے میں جو ہے نا اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں. اس کے بعد دیکھتے کیا ہمارے پاس اس لیسن میں بہت سارے الفاظ پڑھے ہیں. ایک لفظ پڑھا ہم نے ارادہ یریدو, اس کا مصدر آتا ہے ارادتن, باب فعال سے ارادہ کرنا. ایک لفظ پڑھا ہم نے بنا یبنی, اس کا مصدر آتا ہے بناؤن, باب ضرب یضرب سے ہے یہ بنانا, تعمیر کرنا. نقل ینقل, ایک لفظ پڑھا ہم نے نقل ینقل, کسی چیز کو نقل کرنا, ٹرانسپورٹ کرنا, اٹھا کر لے جانا, ڈھونا, کیری کرنا, اور اس کا مصدر آتا ہے نقل, نقل ینقل نقل, نصر ینصر سے ہے یہ. ایک لفظ پڑھا ہم نے الحجارۃ, حجارۃن, اس کا مفرد, میم کا مطلب مفرد, واحد, یعنی واحد بھی لکھتے ہیں مفرد بھی لکھتے ہیں. تو حجارۃ جمع ہے پتھر کے معنی میں, اس کا مفرد آتا ہے حجرون.
हमने बुक वन में पढ़ा हुआ है लफ्ज। एक लफ्ज पढ़ा हमने जिबालुन, ये जो है ना इसका मुफरद आता है जबलुन, पहाड़ के माना में। ज़करा यज़कुरु, एक लफ्ज पढ़ा हमने ज़करा यज़कुरु, जिक्र करना और किसी को याद करने के माने में भी आता है ये। उज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, तो ज़करा यज़कुरु का मतलब जिक्र करना, याद करना, ऐसा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब आता है ज़िक्रुन, ज़करा यज़कुरु ज़िक्रुन, ज़ाल के जुबान की नोक से ज़ाल निकालिएगा, ज़करा नहीं ज़करा, जुबान की नोक से, ज़करा यज़कुरु ज़िक्रुन, नसरा यंसुरु है ये। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने दआ यदउ, ये लफ्ज इससे पहले भी गुजर चुका है। दआ यदउ नसरा यंसुरु, है ना, नसरा यंसुरु से। दआ यदउ का मतलब दुआ करना और दआ यदउ का मतलब बुलाना और दआ यदउ का मतलब किसी को आवाज देना भी होता है। इसका मजदर आता है दावतुन और दुआउन, ये दोनों मजदर है इसके। नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है ये हमेशा। दआ यदउ असल में दावा यदउ है ये, है ना, फेल मोतल है ये। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने तवज्जह यतवज्जहु, तवज्जो करना यानी रुख करना। तवज्जह हमेशा इला के साथ इस्तेमाल होता है, हमने दर्स में बताया आपको, इला के साथ हमेशा। तो तवज्जह यतवज्जहु, इसका मज़दर आता है तवज्जुहुन। कौन सा बाब है ये? बाब तफअुल। तवज्जह यतवज्जहु तवज्जुहुन तफअुलन, ठीक है ना। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने साफरा युसाफिरु, सफर करने के माने में, ट्रैवल करना। साफरा युसाफिरु, है ना, इला के साथ इस्तेमाल होता है। इसका मजदर आता है मुसाफरतुन व सफरुन, ये भी मजदर है, ये भी मजदर है, बाब मुफाअला से है ये। साफरा युसाफिरु मुसाफरतन मुफाअलतन, है ना, तो मुसाफरतुन मुफाअलतुन बाब मुफाअला है ये। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने तवाफ यतूफ, ये बा के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा। तवाफ यतूफ नसरा यंसुरु से, नसरा यंसुरु से तवाफ करना, इसका मतलब आता है तवाफुन, तवाफ यतूफ तवाफुन। एक लफ्ज पढ़ा हमने सल्ला युसल्ली, नमाज पढ़ने के माने में। सल्ला माजी, युसल्ली मुदारे, सारे माजी मुदारे है ये जो बता रहा हूं मैं, माजी मुदारे माजी मुदारे माजी मुदारे। सल्ला युसल्ली नमाज पढ़ना, इसका मजदर आता है तस्लियतुन, और एक मजदर आता है इसका सलातुन, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है सलातुन। ये बाब तफईल से है ये, सल्ला युसल्ली तस्लियतुन, ये बाब तफईल से है ये। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने तक़ब्बल यतक़ब्बलु, माजी मुदारे, तक़ब्बल यतक़ब्बलु, कबूल करने के माना में, है ना, और इसका मतलब आता है तक़ब्बुलुन, तफ़अुलुन के वजन पर है, बाब तफ़अुल। तक़ब्बल यतक़ब्बलु तक़ब्बुलुन तफ़अुलुन, बाब तफ़अुल, है ना। तो ये बाब को भी याद रखना। तो जो ना वर्ब को कैसे याद रखेंगे हम, माजी को याद रखें, मुदारे को याद रखें, उसका मजदर याद रखें, किस बाब से वो याद रखें। तो इतनी चीजें लेकर चलिए, सारी डिटेल ले लेकर चला करें सारे, हर वर्ब की जो ना, और अगर इसमें है तो उसका वाहिद और जमा याद कीजिएगा लाजिमन। तो यहीं पर हमारी बात खत्म होती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में और नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद है कि ये दर्स जो है ना आपके लिए मुफीद जो है ना साबित हुआ होगा, और जो है ना इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मजीद जो है ना नई चीज़ें सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।